السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں ایک خوبصورت بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ جو آپ میری ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ بھی سب اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں، تو اسی حساب سے میں نے کہا میں آپ کو اللہ کی قدرت کے بارے میں ایک بات بھی شیئر کر دوں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک بہت چھوٹا سا بیج جو ہاتھ پر بھی بہت مشکل سے نظر آتا ہے اور چند مہینوں میں وہ ایک بہت بڑا درخت کیسے بن جاتا ہے؟ وہ درخت پھل دیتا ہے، ٹھنڈی چھاؤں دیتا ہے اور پرندوں کا گھر بھی بن جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اسی طرح بارش کو دیکھیں، آسمان سے پانی برستا ہے، سوکھی زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، بالکل خشک اور بنجر زمین ہوتی ہے اور وہ ہری بھری ہو جاتی ہے اور کھیت لہلہانے لگتے ہیں اور ہر طرف زندگی نظر آنے لگتی ہے۔ انسان چاہے کتنی بھی ترقی کر لے، بارش برسانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور انسان ذرا اپنے جسم کے بارے میں سوچے کہ ہمارا دل دن رات دھڑکتا رہتا ہے، ہم سانس لیتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ہم ان چیزوں پر ہر وقت غور نہیں کرتے، لیکن یہ سب اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں بہت مشکل وقت بھی آتا ہے اور انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ بس یہی لمحہ ہو، اس کے بعد ہماری زندگی ختم ہو جائے، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں زندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس رب نے سوکھی زمین کو، بنجر زمین کو بارش برسا کر پانی سے سیراب کر کے دوبارہ زندہ کر دیا، وہ ہماری پریشانیوں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ ہمیں صرف صبر، دعا اور محنت کرنی چاہیے۔ آج جب میں اپنے روزمرہ کے کام، سلائی اور کھانا بنانے میں مصروف ہوتی ہوں تو مجھے بار بار احساس ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہنر، صحت اور رزق ملا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اس لیے ہر حال میں الحمدللہ کہنا چاہیے اور ہر حال میں الحمدللہ کہنا سیکھنا بھی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ دراصل آج میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میری بڑی بہن میرے گھر میں آئی ہوئی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ولاگ میں بتایا، تو بس کچھ ایسی باتیں ہوئیں گھر میں، بھائی کی طرف سے کچھ ایسی پریشانی کی باتیں سامنے آئیں جس کی وجہ سے میرا دل بہت پریشان تھا۔ اگر آپ چاہیں گے اور مجھے کمنٹ کریں گے تو میں آپ سے وہ پریشانیاں بھی اپنی ضرور شیئر کروں گی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو میرا دل بہت زیادہ پریشان تھا۔ میری بہن جو بڑی آئی ہوئی تھی وہ بھی چلی گئیں اور مجھے ایسے بے سکونی سی ہو گئی کہ پہلے تو میری بہن ادھر تھی تو میں اس کے ساتھ ذرا اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی تھی، اب وہ بھی اپنے گھر چلی گئی ہیں تو اب میں اپنے دل کا بوجھ کس کے ساتھ ہلکا کروں؟ تو پھر میری بڑی بہن نے بھی مجھے مشورہ دیا اور میرے بھی دل میں خیال آیا کہ میں آج اپنی چھوٹی بہن کی طرف چلتی ہوں۔ تو یہاں ہم اپنی چھوٹی بہن کی طرف آئے، انہوں نے ہمیں کھانا وغیرہ بھی کھلایا، تو وہ جو ہے وہ میرے سے مس ہو گیا، اس کی میں ویڈیو نہیں بنا سکی۔ ساتھ میں آئس کریم کھلائی انہوں نے، پھر ہمیں بعد میں چائے پلائی، گپ شپ لگائی، باتیں کی، ڈھیر ساری باتیں کیں، اور اس کے بعد پھر ہم ان کے گھر سے تقریباً شام کے وقت مغرب ہونے والی تھی جب ہم وہاں سے چلے، اور مغرب کے بعد عشاء سے پہلے ہم اپنے گھر میں واپس پہنچے۔ تو یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ سارے واپسی کے مناظر ہیں۔ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہاں جو ہے مطلب شام کا ٹائم ہے، تو ہم شام کے ٹائم میں واپس آ گئے اپنی بہن کے گھر سے۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، جو دل میں ٹینشن پریشانی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور میں نے اللہ پاک کا اتنا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے مجھے بہنوں جیسی نعمتیں عطا فرمائیں۔ میری بہن کے گھر میں دوسری جو اس سے چھوٹی بہن ہے وہ بھی آئی ہوئی تھی، ہم ماشاءاللہ 6 بہنیں ہیں، تو وہ بھی آئی ہوئی تھی۔ تو پھر ہم نے وہاں پر خوب گپ شپ لگائی، اور راستے میں پھر کچھ ہم نے سامان لینا تھا، لیمو وغیرہ، فروٹ، وہ لیے۔ تو اس طرح جو ہے ہمارا سفر بہت ماشاءاللہ اچھا گزر گیا۔ اور آخر میں ایک پیغام ہے آپ کے لیے کہ آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ہر نئی صبح اللہ کا شکر ادا کریں، دل لگا کر محنت کریں اور اس کی رحمت پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں۔ اللہ حافظ۔